آخری مثال، چوتھی مثال، غدیر خم کی حدیث، وہ بھی آپ نے صرف تھوڑی سی سنی ہے نا، اس میں بھی یہ آل امیہ کی کارستانیاں موجود ہیں۔ چوتھی مثال ہے غدیر خم کی، صحیح مسلم میں 4 طرق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے 6228 تک، یہ مسلم شریف میں، جے پی جی ہم اٹیچ کر دیں گے۔ 2 طریق میں ایڈریس کروں گا، 6225 اور 6228۔ مشہور حدیث ہم نے اپنا منج پہ بھی لکھی ہے، نبی علیہ السلام نے مکے سے مدینے آتے ہوئے حجۃ الوداع کے موقع پر 18 ذوالحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے خطبہ دیا، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو میں پکڑ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہا ہوں اور پھر یا علی مدد بھی کہہ رہا ہوں، نہ، مولا علی کا شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا، مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے، پولیٹیکل ٹرم میں شیعہ۔ اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ یہ وہی زید ابن ارقم ہے جو کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن ابی طالب ہے۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ یہ بات کی نا جب، تو وہ جو تابعین اتنے شوق سے حدیث سننے آئے ہوئے تھے، آئے تو بڑے شوق نال سن، انہوں نے کہا یہ کیا پہ ہوندا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ دور تھا آل امیہ کا۔ پہلے تو آ کے وہ بڑی تمہید بناتے ہیں کہ جی زید آپ تو پرانے صحابہ میں سے ہیں، آپ تو بڑے الفاظ ہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نے تو حضور کی بڑی مجالس اٹینڈ کی ہوئی ہیں، بڑی نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی ہوئی ہیں، ہمیں کچھ باتیں بتائیں نا جو آپ نے خود سنی ہو۔ تو انہوں نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے بس تھوڑی باتیں یاد ہیں، اگر میں زیادہ نہ بتا سکوں میری معذرت قبول کرو، میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے، غدیر خم کی حدیث۔ تو پھر وہ حدیث یہ بیان کرتے ہیں، جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ 3 دفعہ میں اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو ایک تابعی ہے حسین، یہ سین والا حسین نہیں ہے، سواد والا ہے، وہ کہتا ہے وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي یا زید أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، کولو ہی سوال کولو ہی جواب، بڑے ترکھی ہو اللہ دے بندے ہو، ایک کیسا زہر کولے ہے۔ وہ کہتے ہیں زید یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِي، یہ حضور کے اہل بیت کون ہے، أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ ابھی تو زید نے بتایا ہی نہیں اہل بیت کون ہے، انہوں فوراً فکر پہ گئی اپنی سنیت دی کہ آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یہ اہل بیت کون ہے، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ تسی شیعہ تو نہیں ہوگے کدھرے؟ یہ وہ کہہ رہا تھا اصل میں آج کے دور میں۔ اور تابعی، یہ تمیز ہے بات کرنے کی صحابی کے ساتھ، آپ علم حاصل کرنے گئے، آپ تو ویسے اپنے مولویوں کا بڑا ادب سکھاتے ہیں، یہ دیکھیں نا کیسا زہر آل امیہ نے گھورا ہے کہ ایک صحابی سے سوال کر کے کولو جواب ہی دے رہے ہیں۔ اس نے کبھی کہا ہے کہ میں حضور کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتا ہوں، کولو ہی رزلٹ کاٹ لیا۔ زید اہل بیت کون ہے، کیا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہے؟ اس کے پیچھے جو زہر گھلا ہوا ہے نا، وہ پھر انجینئر صاحب نے ایکسپلور کیا ہے نا، انجین نہیں کر کے۔ اگے سنو پھر زید ابن ارقم کیا کہتے ہیں، قال نساؤہ من اہل بیتی، انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، اہل بیت اصل میں وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے حضور کی وفات کے بعد۔ قال ومن ہم، تو انہوں نے کہا بھی یہ کون سے پھر اہل بیت ہیں؟ قال ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، قال کل ہؤلاء حرم الصدقۃ، یہ وہ سارے ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے۔ 4 کون؟ حضرت علی کی اولاد، عقیل کی اولاد، عباس کی اولاد اور جعفر کی اولاد۔ سر یہ تو بڑا کم کڑوا تھا طریق تھا، جو آخری طریق ہے نا 6228، اس میں ذرا سنیں۔ وہ کہتے فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِي، ہم نے کہا کہ اہل بیت کون ہے، نساؤ، کیا حضور کی بیویوں کو ہی کہہ رہے ہو نا، کدھر شیعہ تو نہیں ہو گئے زید صاحب، کولو ہی سوال کولو ہی جواب۔ قال اللہ،
انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں. او یہ تو ایران کے ریال تو نہیں آتے تھے کہیں زید بن ارقم کو نعوذ باللہ لا کہہ دیا. انہوں نے کہا بھائی وہ جنہوں نے منڈے وڈے گئے نے حسن و حسین قتل ہوئے ہیں نا سر, انہی کے بارے میں اللہ کا خوف دلا رہے تھے نا. میرا تو کلپ آ چکا ہے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون, لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہے, سارے جے پی جی لگے ہوئے ہیں اوریجنل حدیث کی کتابوں کے. یہاں پہ زید بن ارقم کہتے ہیں لا ویم اللہ ان المرأۃ تکون مع الرجل. ابھی بڑی سخت باتیں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں یہاں پر مراد. ویسے اہل بیت ہیں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33, لیکن وہ اہل بیت جن کے بارے میں حضور کہہ رہے تھے میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, اس میں اول یہ لوگ نہیں ہیں. پھر آگے کتنے سخت الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان المرأۃ تکون مع الرجل عصر من الدہر. وہ کہتے ہیں کہ عورت کی کیا حالت ہوتی ہے, وہ تو ایک مرد کے ساتھ کچھ زمانہ گزارتی ہے, اس کے بعد کیا ہوتا ہے ثم یطلقها, اس کے بعد وہ مرد اس کو طلاق دے دیتا ہے. فترجع الی ابیہا, پھر وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاتی ہے, وقومہا, اور اپنی قوم میں. وہ کہتے ہیں عورت تو کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے, ایک مرد نے عورت کو رکھا پھر طلاق دے دی, وہ اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے, تو عورت تو اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی کبھی بیوی. اہل بیتہ اصلہ, اصل میں اہل بیت کون ہے, وَأَثْبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدْقَةَ بَعْدَهُ, اصل میں اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے خونی رشتے کے لوگ ہیں جن کے اوپر حرام ہے صدقہ, اور وہ ہیں آل علی, آل عقیل, آل عباس اور آل جعفر. کیونکہ خونی اور دودھ کا رشتہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے, بیوی سے تو جب چاہیں توڑ سکتے ہیں. حالانکہ حضور نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے, لیکن زید بن ارقم میرا خیال ہے وہ صحیح مسلم علمی کتابی تھے. اگر وہ وابی ہوتے یا بابی ہوتے تو کوئی اور بات کرتے. یہ جناب چوتھی مثال تھی کڑوی.